واللہ يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اس پر انصار اور ان سے پہلے مہاجرین نے سبقت حاصل کر لی، لیکن ایک مقام اور رتبہ ابھی بھی باقی ہے. تو تم لوگ اب بہتر جانو، کیا تم لوگ اس مقام پر فائز ہو؟ کیا تم اپنے آپ کو ان میں شامل کر رہے ہو یا نہیں؟ اپنے بارے میں یہ حکم تم لوگوں نے سنا دیا کہ ہم نہ پہلے مہاجرین میں سے ہیں نہ انصار میں سے ہیں، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ تم لوگ تیسرا جو فرقہ ہے، تیسری جو جماعت ہے، تیسرا جو مقاموں اور مرتبہ ہے، والذین جاؤوا من بعدہم، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا مقام ذکر کیا جو اپنے دلوں میں ان سابقین اولین کے لیے کچھ بھی بغض نفرت کینہ نہیں رکھتے ہیں، تو کہا میں گواہی دے رہا ہوں کہ تم لوگ ان میں سے بھی نہیں ہو. جس نے ہم پر جھوٹ بولا اور جھوٹ منسوب کر دیا، گڑھ دیا، تو پھر اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لیا. 70 صحابہ کرام سے مروی یہی الفاظ کہ آپ کا مقام و مرتبہ ہمارے نزدیک ویسے ہی ہے جس طرح کہ ہارون علیہ السلام کا مقام و مرتبہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک، موسیٰ علیہ السلام کے پاس. یہ بھائیو، اس میں وعید ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے دل میں کسی بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغض یا نفرت یا کینہ ہے. اس لیے کہ رب العزت نے کہا لیغیظ بہم الکفار. عائشہ رضی اللہ عنہ ان سبھی کی ایک دشمن ہے. یہی عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھیں کس قدر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا وحبیبنا وقدوتنا وامامنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. محترم بھائیو، معزز ساتھیو، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، 3 اونچے اور بلند مقامات ہیں، 3 اونچے اور بلند درجے ہیں. ان تینوں منازل، مقامات اور درجات میں سے 2 درجات، 2 مقامات ختم ہو چکے ہیں اور اس پر فائز ہونے والے فائز ہو چکے ہیں، اور صرف ایک مقام اور ایک مرتبہ، ایک درجہ باقی ہے جو وہ بھی نجات کا ایک اہم سبب ہے، بلکہ وہ بھی نجات پانے والا یہ فرقہ ہوگا یا اس منزل، اس درجے پر فائز ہونے والے نجات پانے والے ہوں گے. تو کیا ہم اور آپ ان درجے پر فائز ہیں، پہنچے ہیں؟ اور اگر پہنچے نہیں ہیں تو کیا ممکن ہے کہ ہم بھی اس درجے پر فائز ہو جائیں اور اس میں جو خوش نصیب لوگ پہنچے ہیں ہم ان کے ساتھ بھی شامل ہو سکتے یا نہیں؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، جواب ہے کہ انشاءاللہ ہاں. اور اس کی وضاحت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر ساتھی جو ان 10 مبشرین بالجنہ، ان 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دنیا ہی میں دے دی تھی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا یہ جو قول ہے، مقولہ ہے، اس پر آپ غور و فکر کریں. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگوں کے 3 مقامات اور 3 درجات ہیں، اور ان تینوں مقامات اور درجات میں سے 2 تو ختم ہو چکے ہیں. نمبر 1، پہلا مقام، پہلا مرتبہ ان مہاجرین کے لیے ہے جن کے بارے میں رب العزت نے فرمایا
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون۔ یہ ایک مقام ہے مہاجرین کا ہے اور یہ ختم ہو چکا ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ وہ فقراء مہاجرین جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور اپنے مال اور اپنے دیار اپنے گھروں سے نکالے گئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، انہیں اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کا احسان چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی چاہیے، وینصرون اللہ ورسولہ، اور یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مدد اور نصرت کرتے ہیں، اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں۔ تو یہ پہلا مقام ہے، مہاجرین کا ہے، ختم ہو گیا۔ ہم اور آپ کوشش کریں تو اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے، مہاجرین کے ساتھ اس درجے میں شامل نہیں ہو سکتے۔ پھر کہا دوسرا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 8 تھی، اور اسی کے بعد آیت نمبر 9 میں رب العزت نے فرمایا وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نفسه فأولئك هم المفلحون، کہ اور ان سے پہلے جنہوں نے سکونت اختیار کی یعنی مدینہ میں، اور اس سے پہلے انہوں نے ایمان بھی قبول کیا یعنی ہجرت کرنے والوں کی ہجرت سے پہلے، یحبون من ہاجر الیہم، یہ پسند کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس پہنچتے ہیں، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً، اور اپنے دلوں میں تنگی نہیں احساس کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں مہاجرین کو، ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں، پھر نادم یا افسوس نہیں کرتے ہیں اور تنگی کا احساس نہیں کرتے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، بلکہ اپنے نفس پر ان مہاجرین کو ترجیح کرتے ہیں، اپنے نفس پر مقدم کرتے ہیں، اپنے نفس پر ان کو آگے بڑھاتے ہیں، ان پر خرچ کر دیتے ہیں، ان کو عطا کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ واقعات بھائیو سیرت میں بھرے ہیں اور موجود ہیں، اور اس کی وضاحت مزید وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنی نفس سے یہ کنجوسی ختم کر دے تو یہ لوگ کامیاب ہیں، کامران ہیں۔ تو کہا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے یہ دوسرا مقام و مرتبہ انصار کا ہے، مدینہ والے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کا استقبال کیا اور انہوں نے نصرت کی۔ کہا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ آیت نمبر 10 ہے سورۃ الحشر، فرمایا رب العزت نے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رحیم، کہ یہ تیسرا مقام ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو لوگ ان کے بعد میں آئیں، ان کے بعد مہاجرین اور انصار کے بعد، جس میں ہم اور آپ بھی داخل ہیں، ان کے بعد آئیں قیامت تک، یقولون ربنا اغفر لنا، کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں کو بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ایسے ہمارے وہ بھائی جنہوں نے ایمان میں سبقت حاصل کی، ہم سے پہلے مؤمن بنے، ہم سے پہلے ایمان میں داخل ہوئے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں میں
مومنوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے جنہوں نے سبقت حاصل کی، ذرا بھی بغض نفرت کینہ نہ رکھ۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے پروردگار تو نہایت ہی شفقت کرنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ تو کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہ 2 مقام، 2 مرتبہ، 2 منزلیں ختم ہو چکیں، اس پر انصار اور ان سے پہلے مہاجرین نے سبقت حاصل کر لی، لیکن ایک مقام اور رتبہ ابھی بھی باقی ہے، تو تم لوگ اب بہتر جانو، کیا تم لوگ اس مقام پر فائز ہو؟ کیا تم اپنے آپ کو ان میں شامل کر رہے ہو یا نہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدنصیبوں میں شامل نہ کرے، ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے شامل کرے، ہمیں ان خوش نصیبوں کے ساتھ اللہ رب العزت اس مقام، جو ایک ہی مقام باقی ہے، اس مقام پر فائز کرے، اور ہمیں اس آیت کریمہ پر عمل کرے جو مہاجرین، انصار، صحابہ کرام کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ان صحابہ کرام میں سے کسی بھی ایک صحابی رسول کے لیے اپنے دل میں یا سینہ میں بغض و نفرت نہ رکھتے ہیں، اور جس نے اپنے دل میں اور اپنے سینے میں بغض یا نفرت رکھا تو اس کا معنی مطلب ہوا کہ اس مقام سے محروم ہو گیا، اور جو اس مقام سے محروم ہو گیا تو نجات نہیں مل سکتی۔ اس لیے نجات ملنے والوں کے لیے صرف یہی 3 مقام اور 3 درجہ ہے، پہلا اور دوسرا مہاجرین انصار کے لیے، اور یہ تیسرا اللہ تعالیٰ نے کھول کر رکھا قیامت تک، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان سبقت حاصل کرنے والے ان مومنوں کے لیے آپ دعا کریں اور دل میں ذرا بھی بغض اور نفرت نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام پر پہنچائے اور ہمیں بدنصیبوں کے ساتھ اللہ رب العزت محروم نہ کرے۔ میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، زین العابدین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے جو پوتے تھے، جن کا نام علی تھا، علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، سبحان اللہ، ان کا فقہ اور ان کا حسن فہم اور سمجھ پر غور کریں۔ جس طرح کی کتاب الانساب الزبیر بن بکار کی یہ کتاب ہے، اور ایسے ہی فضائل الصحابہ میں الدارقطنی نے بھی روایت کی ہے، حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم نے بھی، ان کے پاس عراق سے کچھ لوگ آئے، اور ہم جانتے ہیں عراقیوں نے، کوفیوں نے، جنہوں نے آل البیت سے محبت کا دعویٰ کیا، اور انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ خصوصی محبت کا دعویٰ کیا، اور ان میں کئی درجات، کئی طبقے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو علی رضی اللہ عنہ کو اپنا الہ مان لیا، کچھ لوگوں نے کہا یہ نبی تھے، اور جبریل امین غلطی سے یہ وحی لے کر ان کو اترنا تھا علی پر، لیکن اس لیے چچیرے بھائی تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر گئے، یعنی غلط فہمی ہو گئی، جبریل امین کنفیوز ہو گئے، دونوں ایک ہی طرح شکل میں ملتے جلتے تھے، تو وحی نازل کیے لے کر کن پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جبکہ مستحق تھے کون؟ علی رضی اللہ عنہ۔ بہرحال ان کا ایک کافی طبقہ جو آج اکثر شیعہ سمجھیے اس فرقے سے ان کا تعلق ہے، جو اپنے 12 امام کو مانتے ہیں، اس میں سے محمد ابن الحسن العسکری جو 12واں ان کا امام ہے، جو کہتے ہیں ایک سرندام میں ایک سوراخ میں گھس گئے اور ابھی بھی انتظار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں صحیح نسخہ قرآن انہی کے ساتھ ہے۔ المہم یہ 12 جو امام کو مانتے ہیں، ان کے نزدیک تمام صحابہ کرام سوائے چند افراد کے علاوہ، چند جو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے ان کی تعداد کم ہے، ان کے علاوہ سب کے سب کافر ہو گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، اور خصوصاً ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ گالی دیتے ہیں، لعنتیں بھیجتے ہیں، اور ان کے نزدیک انہوں نے غاصبانہ یہ خلافت کی تھی، اور ایسے ہی یہ خلافت کے کرسی پر غصباً زبردستی بیٹھے رہے، اور حقیقت میں شرعی اور صحیح جو خلیفہ جو تھے وہ علی رضی اللہ عنہ تھے، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی بننا چاہیے، لیکن بہرحال یہ 30 سال تک یہ سب زبردستی کرتے رہے، بعد میں شرعی خلافت علی رضی اللہ عنہ بنے، اور وہ خلیفہ راشد تھے، اور وہی خلافت کے مستحق تھے۔ بہرحال اکثر یہ شیعوں میں یہی ان کا یہ نظریہ ہے، انہی کا یہ عقیدہ ہے، اور امہات المؤمنین پر بھی لعنتیں بھیجتے، اعوذ باللہ، بلکہ فحاشی اور زنا کی تہمتیں باندھتے ہیں، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ومعاذ اللہ۔ المہم بھائیو، زین العابدین
علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب کے پاس رحمہ اللہ کے پاس عراق سے چند لوگ پہنچے آئے، ان کے مجلس میں بیٹھنے کے بعد تھوڑی ہی دیر کے بعد ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے اپنا نشانہ بنایا اور گالی گلوچ بکنے لگے۔ پھر اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق مزید انہوں نے اس طرح گندی باتیں گالی گلوچ بکنے لگے، بے لگام ہو کر جو چاہا انہوں نے بکا اور کہا۔ بہرحال زین العابدین علی بن الحسین رحمہ اللہ نے ان سے کہا لا تخبرونی، کیا تم لوگ مجھے جواب نہیں دے سکتے، یا مجھے اس سوال کا جواب دو، کیا تم ان لوگوں میں سے ہو، ان سبقت حاصل کرنے والے مہاجرین یا پہل ہجرت کرنے والے مہاجرین میں سے ہو جن کے بارے میں اللہ نے کہا الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون؟ یہ آیت کریمہ جو بھی میں نے ذکر کیا اس کا ترجمہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ لا، نہیں ہم ان میں سے تو نہیں ہیں۔ تو کہا فأنتم، تو کیا تم لوگ ان میں سے ہو، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ یعنی انصار کی جماعت، انصار کے لوگوں میں سے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ لا، ہم ان میں سے بھی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا اما انکم قد برأتم انفسکم ان تکونوا من احد هذین الفریقین فانا اشہد انکم لستم من الذین قال اللہ عز وجل والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان الآیہ، کہ تم لوگوں نے تو اپنے بارے میں فیصلہ سنا دیا، اپنے بارے میں یہ حکم تم لوگوں نے سنا دیا کہ ہم نہ پہلے مہاجرین میں سے ہیں نہ انصار میں سے ہیں، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ تم لوگ تیسرا جو فرقہ ہے، تیسری جو جماعت ہے، تیسرا جو مقام اور مرتبہ ہے والذین جاءوا من بعدہم، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا مقام ذکر کیا جو اپنے دلوں میں ان سابقین اولین کے لیے کچھ بھی بغض نفرت کینہ نہیں رکھتے ہیں، تو کہا میں گواہی دے رہا ہوں کہ تم لوگ ان میں سے بھی نہیں ہو۔ یعنی اس طرح تباہی بربادی ہو۔ نجات کے لیے ہی تین ہی راستہ ہے، مہاجرین کا یا انصار، یا پھر یہ تیسرا جو ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کے حق میں دعا کرتے ہیں اور دل میں بغض و نفرت نہیں رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں اور بہنوں، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ٹیکنالوجی کا دور ہے، میڈیا کا زور و شور ہے، میڈیا کے ذریعے آج کتنی حکومتیں پلٹ گئی ہیں، بدل گئی ہیں، تختے بدل گئے ہیں، جبکہ 20 سال پہلے یہ بات نہیں تھی۔ بہت سے علاقوں میں، بہت سے ملکوں میں ظلم ہو جاتا تھا اور باقی دنیا میں خاموشی طاری رہتی تھی، احساس بھی نہیں ہوتا تھا، پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ آج کل ہر کسی کے جیب میں موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے جس طرح بھی جو خبر چاہے پھیلا سکتا ہے، اور اس کو ہزاروں بلکہ لاکھوں ملینوں دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور تصویر کے ساتھ ویڈیو، ایسے ہی صرف آواز، المہم اسی میڈیا کے ذریعے آج کچھ ایسے نالائق، ایسے کچھ بدبخت، ایسے کچھ کمبخت لوگ ہیں جو حقیقت میں شریعت سے، دین اسلام سے ان کے دل میں نفرت ہے، دشمنی ہے، لیکن وہ اسلام کو توڑنے کے لیے، اس کو گرانے کے لیے ڈائریکٹ اسلام پر ہجوم نہیں کرتے ہیں، ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجوم نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت پر نہیں کرتے ہیں، بلکہ جنہوں نے یہ شریعتیں نقل کی ہیں، جنہوں نے قرآن نقل کیا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کو نقل کیا، ان کو وہ اپنا نشانہ بناتے ہیں، اور مسلمانوں کے دلوں میں جو ان صحابہ کرام کے لیے جو عظمت ہے، جو مقام اور رتبہ ہے، جو محبت ہے، اس کے اندر خلل پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور یقیناً وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور جو ان کے پیچھے ہیں، جو ان کے چکر میں ہیں، جو پہلے سے جن کے دلوں میں نجاستیں بھری ہوئی ہیں،
وہی لوگ ہیں جو ان صحابہ اکرام کو گالی دے رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ بھی اس کے اندر ایک حکمت ہے. اس کی حکمت یہ ہے اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کے مقام کو مزید بلند کرنا چاہتا ہے، تو ایسے کم بختوں کو تیار کیا ہے جو ان کو گالی دیتے ہیں، اور حقیقت میں ان کا مقام اور مرتبہ مزید بڑھتا ہے. اجر و ثواب کا ایک ذریعہ ان کے ذریعے یہ ملتا رہتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے فیصلہ کرے گا. میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، ابو زرعہ الرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں، جس طرح کی الکفایہ للخطیب البغدادی میں ان کا ایک قول منقول ہے، اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زنديق، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة. کہ اگر تم نے کسی آدمی کو دیکھا، کسی شخص کو دیکھا، کسی بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طنز کر رہا، مذاق کر رہا، گالی گلوچ دے رہا، اپنا نشانہ بنا رہا ہے، تیر برسا رہا ہے، تو یقین کر لو کہ وہ شخص زندیق ہے، منافق ہے. زندیق ہے، اسلام ظاہر کر رہا لیکن دل میں خست، منحوسیت اور کفر، شقاق، نفاق بھرا ہوا ہے. پھر کہتے ہیں اس لیے کہ ہمارے نزدیک، یعنی ہم مسلمانوں کے نزدیک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، اور یہ قرآن بھی برحق ہے، اللہ کا کلام ہے. اور قرآن اور یہ حدیثیں کس نے نقل کیا ہے؟ صحابہ کرام نے. تو یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ جو یہ روات الحدیث ہیں، یہ جو گواہ ہیں، یہ جو نقل کر رہے ہیں، ان پر یہ طنز کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں طعنہ زنی کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو اپنا نشانہ بنا رہے ہیں، ان کو وہ لوگ کافر مرتد ٹھہرانا چاہ رہے. کیوں؟ تاکہ قرآن اور حدیث آٹومیٹک، یا قرآن اور حدیث ویسے ہی ساقط ہو جائے، گر جائے، ٹوٹ جائے. اس لیے کہ نقل کرنے والے جب ان کی شہادت مجروح ہے، ان کی شہادت قبول ہی نہیں ہے، وہ کافر تھے، وہ مرتد تھے، تو ظاہری بات ہے کہ جو کچھ انہوں نے نقل کیا قرآن اور سنت، اس پر بھی عمل کرنا ناممکن ہے، اس لیے کہ باطل ہے، کافروں نے نقل کیا. اور کافروں کی بات پر ہم اعتبار نہیں کر سکتے ہیں. ایک کافر سے آپ قرآن لے سکتے ہیں؟ ایک کافر سے حدیث آپ لے سکتے ہیں؟ نہیں، کوئی یقین نہیں. تو اسی لیے کہا ابو زرعہ الرازی رحمہ اللہ نے کہ ان کا مقصد قرآن اور حدیث کو باطل ٹھہرانا، گرانا، تاکہ اس پر عمل نہ کیا جائے، اور یہ ہو جائے ان لوگوں کے نزدیک کہ اس پر کوئی ہم اعتبار نہیں کر سکتے، جبکہ یہ جرح کے یہ مستحق ہیں. یعنی یہی لوگ مجروح ہیں، اور یہی لوگ ساقط العدالہ ہیں، جن کی بات پر اعتبار نہیں ہے، اور حقیقت میں یہ لوگ زنادقہ ہیں، یہ لوگ زندیق ہیں. عبداللہ ابن مصعب ابن ثابت ابن عبداللہ ابن الزبیر رحمہ اللہ، جو ہارون الرشید رحمہ اللہ کے زمانے میں مدینہ کے والی تھے، المہدی خلیفہ عباسی نے ان سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ ما تقول فی من یسب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا کہنا ہے ان لوگوں کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو گالی دیتا ہے؟ تو انہوں نے کہا زنادقۃ یا امیر المؤمنین، کہ وہ لوگ زندیق ہیں، منافق ہیں. خلاص، زیادہ مزید اس میں دیکھنا نہیں چاہیے. اگر یہ مقصد یہ ہے، اگر یہ کہنا چاہ رہا ہے، نہیں، یہ ناممکن ہے. ایک مومن، ایک مسلمان، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، اسلام کو پسند کرنے والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو برا بھلا کہے، گالی دے، ناممکن. اسی لیے انہوں نے فوراً کہا یہ زنادقہ ہیں، زندیق ہیں لوگ. اس پر الخلیفہ عباسی المہدی رحمہ اللہ نے کہا لیکن آپ سے پہلے کسی نے بات نہیں کہی ہے. تو کہا، انہوں نے وضاحت پھر اپنی بات کی. کہا دیکھیے،
انما هم قوم ارادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا احدا من هذه الامه يوافقهم على ذلك فشتموا اصحابه يا امير المؤمنين ما اقبح بالرجل ان يصحب صحابه السوء فكانهم قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صحب صحابه السوء. کہ دیکھیے اے امیر المؤمنین، اصل میں ان کا مقصد صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نہیں تھے، ان کا مقصد خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. اصل یہ گالی دینا چاہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنا نشانہ بنانا چاہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن انہوں نے سوچا دائیں بائیں، انہوں نے اپنی نظریں دوڑائیں کہ امت میں سے کوئی بھی فرد ان کے ساتھ اتفاق نہیں کرے گا، اور یہ خطرناک مسئلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر انہوں نے اپنا سمجھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نشانہ بنا لیا تو بات حقیقت واضح ہو جائے گی. تو انہوں نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، اپنا نشانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بنایا. انہوں نے برا بھلا کہا، گالی گلوچ انہوں نے بکی، گالیاں دی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سوچیں یہ کتنی بری بات ہے کہ ایک آدمی غلط لوگوں کی رفاقت اختیار کرے، ایک آدمی جتنا بھی شریف ہو غلط لوگوں کی صحبت اختیار کرے. اس کا معنی یہ ہوا اے امیر المؤمنین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بدکار تھے، برے تھے، اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. یعنی بھائیو، اگر آپ دوسرے انداز میں سمجھنا چاہیں، ایک آدمی بظاہر کتنا ہی شریف ہو، آپ مسجد میں برابر دیکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، صدقات و خیرات بھی کر رہا ہے، کیا رہا ہے؟ بہت اچھا آدمی ہے، بہت شریف، بہت دیندار، متقی، پرہیزگار، لیکن پھر آپ اس کو ہمیشہ دیکھتے ہیں جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے نہایت ہی بدکار ہیں، جن کے ساتھ آتا جاتا نہایت ہی بدکار ہیں، گرے گزرے ہیں. اس میں سمجھیے کہ شراب پینے والے ہیں، اس میں زنا کار ہیں، اس میں جھوٹ بولنے والے ہیں، اس میں یعنی نہایت ہی جتنی بری خصلتیں ان کے اندر موجود ہیں. تو کیا رہا ہے بھائیو؟ وہ شریف آدمی کو آپ شریف سمجھیں گے یا اس کے ایمان کے بارے میں شک کریں گے؟ کہیں گے یہ دکھاوا، یہ دکھا رہا ہے، ریاکار ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی شریف ہو اور ساتھ ساتھ ایسے غلط لوگوں کے ساتھ آئے جائے، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، ان کے گھر جائے اور وہ اس کے گھر پہ آئیں. تو ان کا مقصد یہی تھا، کہنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن چالاکی انہوں نے اختیار کی اس لیے انڈائریکٹ لوگ سمجھ جائیں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن ان کے ساتھی تو بہت برے تھے، ان کے ساتھی بعد میں مرتد ہو گئے، ان کے ساتھی تو خائن تھے، ان کے ساتھی جھوٹے تھے، ان کے ساتھی تو بہت ہی بڑے بڑے کبائر کا ارتکاب کرنے والے تھے. اب ظاہر بات ہے اور لوگ بدظن ہو جائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک غیر مسلمان بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بدظن ہو جائے گا، اور اگر اسلام میں داخل ہونا چاہے گا تو کہے گا ارے اتنی گھنونی بات، اگر یہ صحابہ کرام ان کے ساتھیوں کا یہ حال تھا تو وہ آدمی جتنا بھی اپنی جگہ صحیح ہو، یہ خلاص آپ کے لیے مبارک ہو، میں اس شخص کے دین میں تو داخل نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، بإذن اللہ عز و جل میں انشاءاللہ اپنی اس تقریر میں، اور آج یہ بات مکمل نہیں ہوگی، ہمارے خیال کچھ ہفتے لگیں گے، اس میں صحابہ کرام اور آل البیت کے درمیان جو محبت تھی اور آپس میں جو سچائیاں تھیں وہ واضح کروں گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل یہ جو گستاخ صحابہ ہیں اور جو دشمنان صحابہ ہیں، وہ یہ مفہوم یہ ذہنوں میں ڈالنا چاہ رہے ہیں میڈیا کے ذریعے یا غیر میڈیا کے ذریعے کہ صحابہ کرام نے آل البیت پر ظلم کیا. ابو بکر نے، عمر نے، عثمان رضی اللہ عنہ نے اور باقی عشرہ مبشرین بالجنہ ہوں، ازواج مطہرات، سبھی نے آل البیت پر ظلم کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو جانے کے بعد انہوں نے اپنا چہرہ آل البیت کے ساتھ بدل لیا، دوسرا چہرہ دکھایا، گھنونا چہرہ جو چھپائے تھے، جو نفاقاً، جو منافق تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ظاہر کرتے تھے، لیکن وہ حقیقی شکل انہوں نے دکھائی اور انہوں نے ظلم کیا. میں ان شبہات میں نہیں جاؤں گا کہ انہوں نے کیا کہا، اس کا کیا جواب، انہوں نے کیا کہا پھر اس کا کیا جواب. میں آپ کے سامنے عقلی، منطقی، واضح باتیں ذکر کروں گا
اور حوالے کے ساتھ جو خود آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور آپ اپنی عقل سے فیصلہ کر سکتے کہ کیا واقعتاً صحابہ کرام نے آل البیت پہ ظلم کیا، یا بلکہ آپس میں محبت اور آپس میں الفت تھی اور آپس میں رحم دل تھے، آپس میں ہمدرد تھے ایک دوسرے کے لیے. اور ایسے علی رضی اللہ عنہ بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے تھے، بلکہ انہوں نے منبر کوفہ پر بھائیوں جس وقت وہ خلیفہ تھے، یہ بھی نہیں کہ اس وقت کوئی دوسرا خلیفہ تھا، تمام مسجد میں تمام لوگوں کے سامنے انہوں نے کہا ایھا الناس، اے لوگو، ان خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر اور سب سے افضل ابو بکر ہیں، وبعد ابی بکر عمر، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ عنہ ہیں. انہوں نے اپنی نفس پر بھی ان دونوں حضرات کو مقدم کیا. انشاءاللہ یہ بات واضح ہوتی رہے گی کہ زین العابدین یہی علی رضی اللہ عنہ کے پوتے نے کہا جب ان سے سوال کیا گیا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا مقام و مرتبہ تھا، تو انہوں نے کہا جس طرح کی ابھی مقام و مرتبہ ہے، جس طرح کی ابھی قربت حاصل ہے، یہ دونوں حضرات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مننے کے بعد بھی تو وہی مقام و مرتبہ مرنے سے پہلے تھا. سبحان اللہ، 14 صدیاں گزر گئیں، ابھی بھی وہ جسد طاہر اور وہ جسد انور کے بغل میں ابو بکر ہیں، پھر عمر رضی اللہ عنہ. 14 صدیاں آئیں، کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ اس میں کچھ بدلاوا لائے یا یہ دونوں حضرات کو وہاں سے ہٹا دے، ان کی قبروں کو وہاں سے ہٹا کر کہیں عام قبرستان میں پہنچا دے. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اگر راضی اس پر نہیں ہوتا تو کیا بھائیو اب تک یہ 15 صدیاں اسی حالت پر وہ قبریں اسی حالت میں موجود رہتی؟ یہ ناممکن ہے. اور کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں کافر اور مرتد ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل الخلق ہے، سید الاولین والآخرین ہیں، یعنی یہ دونوں کی جسمیں جل رہی ہوں اور بغل ہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد انور ہو، اور ابھی بھی اسی حالت میں یہ دونوں کافر، 2 مرتد، 2 جہنمیوں کی قبریں ہوں جو جل رہے ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بغل میں رہیں. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی ہوتے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایسی حالت میں خوش ہوں گے، خوش رہیں گے؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم. بہرحال میرے بھائیو اور محترم ساتھیو، تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اس طرح کچھ اہم باتیں جو آل البیت اور صحابہ کرام کے درمیان تھے جس سے محبت اور الفت ظاہر ہوتی ہے ذکر کروں گا. جیسے نمبر 1 آپس میں شادی بیاہ کرنا، نمبر 2 تحفے تحائف ہدایہ دینا، ایسے نمبر 3 روایتیں کرنا یعنی حدیث نقل کرنا. صحابہ رسول آل البیت سے نقل کر رہے ہیں اور آل البیت صحابہ کرام سے نقل کر رہے ہیں. ایسے نمبر 4 مشترکہ اسماء یعنی نام، مشترکہ جو نامیں، یعنی علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر رکھا، عمر رکھا، عثمان رکھا. کیا بھائیو جو آدمی محبت نہ کرے کسی سے اس کا نام رکھے گا؟ وہ نام ہی سے جلتا ہوگا. ایسے ہی نمبر 5 جو انہوں نے ایک دوسرے کے فضائل انہوں نے بیان کیا، نشر کیا، اور ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو حدیثیں انہوں نے سنی بعد میں انہوں نے جو نقل کیا اس کے متعلق، یہ دونوں فریقین کے درمیان انشاءاللہ ایسے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ آپس میں محبت کرتے تھے یا آپس میں نفرتیں تھیں، اور کیا اس طرح صحابہ کرام نے ظلم کیا یا اس کے برعکس، اس کے بالکل عکس آپس میں محبتیں تھیں. انشاءاللہ یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے گی. 2 باتیں ذکر کر کے اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام اور آل البیت کا اخلاق کیوں نہ عمدہ ہو اور کیوں نہ آپس میں یہ رحم دل رہیں، جبکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے سائے میں انہوں نے سمجھیے وقت گزارا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے انہوں نے اخلاق، بلکہ بلند اخلاق کی کئی صفتیں انہوں نے پی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پلایا.
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معلم، استاذ اور مربی تھے، جن کے اخلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تعریف کی اور کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے اللہ کے نبی آپ بلند اور اونچے اخلاق پر فائز ہیں۔ تو جس نبی، جس استاد، جس معلم کا یہ اخلاق ہو، کیا وہ شاگردوں پر یہ اثر نہیں ہوگا؟ بلکہ بھائیو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے صحابہ کرام کے دلوں کو ملایا، ان کے دلوں میں ہم نے الفت ڈالی، رب العزت نے انہیں اخلاق عطا کیا۔ اب اس کے بعد بھی کیا ان کے اخلاق میں شک ہو سکتا؟ فرمایا رب العزت نے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی، ان کے دلوں میں باہمی الفت ڈال دی۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اے اللہ کے نبی آپ اگر پوری زمین میں جتنے خزانے ہیں جو بھی خرچ کر دیں ان کو متفق کرنے کے لیے، الفت ڈالنے کے لیے، جوڑنے کے لیے، ما الفت بین قلوبہم، آپ ان کو متفق نہیں کر سکتے، ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے، ان کے دلوں کو نہیں ملا سکتے۔ ولیکن اللہ الف بینہم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ الفت ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں آپس میں ان کو ملایا۔ انہو عزیز حکیم، اللہ رب العزت غالب حکمتوں والا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام بھائیو انبیاء کرام کے طرح معصوم نہیں تھے، فی الجملہ وہ بھی بشر تھے، ان سے بھی غلطیاں ہوئیں، معصوم نہیں تھے، لیکن اس امت میں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر جب تک یہ دنیا قائم رہے گی ان سے بہتر لوگ نہیں آئے ہیں، ہر اونچے اخلاق میں بلندی پر فائز تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر لبیک کہنے والے تھے، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روک دے دور ہو جانے والے تھے، اور یہ قدوہ حسنہ بنے۔ تو ان کے طرح کوئی بھی کسی بھی نبی کے جو ساتھی تھے یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں تھے اچھائیوں میں، بھلائیوں میں، بلکہ انبیاء کرام کے بعد سب سے بہتر اور سب سے افضل یہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن نَظَرَ فِي سِيرَةِ الْقَوْمِ بِعِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ وَمَا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنَ الْفَضَائِلِ علم یقیناً انہم خیر الخلق بعد الانبیاء، کہ حقیقت میں جو علم اور بصیرت، عقل اور انصاف سے اگر یہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور و فکر کرے تو اسے یقین ہو جائے گا کہ انبیاء کے بعد یہ سب سے بہتر اور افضل ہیں، نہ ان کے طرح کوئی تھا نہ ان کے طرح کوئی آنے والا ہے۔ وَأَنَّهُمُ الصَّفْوَةُ مِن قُرُونِ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِي هِيَ خَيْرُ الْأُمَمِ وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، بلکہ اس امت میں یہ منتخب اور ممیز سب سے بہتر اور افضل لوگ ہیں، جس طرح کی یہ امت تمام امتوں میں سب سے بہتر اور افضل امت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کے دلوں میں صحابہ کرام سے محبت یا سچی محبت کرنے کی توفیق دے، ہم سبھی کو انہی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اور ہم سبھی کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع کرنے کی توفیق دے، ہم سبھی کو سچا اور پکا مسلمان بنائے، جب تک زندہ رکھے اسلام کی حالت پر، جب ہماری موت واقع ہو تو ہم سبھی ایمان کی حالت پر رہیں، اور ہم سبھی کو زندگی کے آخری لمحات میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔